اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایت فی النحو میں چھٹا درس جو اسم کے اعراب کے بارے میں تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے ما الفرق بین علامتی التثنیہ و جمع المذکر سالم۔ کہہ رہے ہیں تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی علامتوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے مولانا؟ کہ نہیں، پہلے اعراب دونوں کا بتائیے۔ پہلے کہیے تثنیہ مرفوع ہوتا ہے الف سے اور منصوب ہوتا ہے جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو سے، یا سے، جمع منصوب ہوتا ہے یا سے ما قبل مفتوح۔ جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو سے، منصوب و مجرور ہوتا ہے یا سے ما قبل مقصور، ہے نا؟ آپ دونوں کا اعراب بتا دیجئے۔ ما هو الاسم المقصور مثل له مثالا۔ اسم مقصور کیا ہے، اس کی مثال دیجئے۔ اسم مقصور جانتے ہیں مولانا؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر کیا ہو؟ الف ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم مقصور۔ جیسے سغرا، موسیٰ، عیسیٰ، عصا، یحییٰ، طوبیٰ، تمثرا، یہ سب کیا ہے؟ ان کے آخر میں الف ہے۔ عرف المنقوص ومثل له۔ منقوص کی تعریف کیجئے، اس کی مثال دیجئے۔ منقوص کی کیا تعریف ہے؟ جس کا آخر یا ما قبل مقصور، جیسے قاضی، جانی اور ہے نا؟ سور کا اعراب ہے کہ تینوں حالتوں میں مقدر۔ منقوص کا کیا اعراب ہے؟ منقوص کا نظم میں زائد ہے اور رفع اور جر میں، ہاں، حالت رفع اور نصب میں، رفع اور جر میں مقدر اور نصب میں ظاہر۔ یہ باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہیں روبینہ؟ جی مولانا جی۔ پھر ہے فی ای المواضع یقدر الاعراب اذکرها مع المثال۔ کن موقعوں پر اعراب مقدر ہوتا ہے؟ مثال کے ساتھ بتائیے۔ تو کون کون سے حالتیں ہیں جن میں اعراب مقدر ہے مولانا؟ ارے پہلے بتائیے۔ اس میں مقصور، پھر مفرد جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس کی بھی کیا ہوگا؟ تینوں میں ٹھیک ہے، تینوں میں مقدر ہوگا۔ لکھ کے دوں بورڈ پہ یا سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ آگا لکھ دیجیے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ اب یہاں پہ دیکھیے موسیٰ میں یہاں فاعل ہے، یہاں مفعول ہے، یہاں مجرور ہے، لیکن نہ فاعل میں ضمہ ظاہر ہے، نہ مفعول میں فتحہ ظاہر ہے، نہ بے سے مجرور ہوا تو کسرہ ظاہر ہے۔ اس میں تینوں اعراب کیا ہیں؟ مقدر۔ موسیٰ میں کیا مقدر ہے؟ ضمہ مقدر ہے، یہاں فتحہ مقدر ہے چونکہ مفعول بہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے، اس میں کسرہ مقدر ہے۔ یہاں کیا مقدر ہے مولانا؟
ضمہ مقدر ہے. یہاں کیا مقدر ہے؟ ایسے لکھ دو نا فاعل، یعنی فاعل مرفوع بالضمۃ المقدرہ ہے نا. یہاں مفعول بہ منصوب بالفتحہ المقدرہ. فتحہ کیا ہے یہاں؟ مقدر ہے. کہیں گے مجرور بحرف جر. صحیح ہے. علامت جرہ الکسرۃ المقدرہ، مقدر کسرہ علی آخرہ یا علی الالف. ٹھیک ہے، علی الالف. اور اسی کے مثل آ جاتا ہے جب کوئی لفظ مضاف کو اعادت کر، جیسے جانی غلامی، رأیت غلامی، اس میں بھی دیکھیے کوئی فرق نہیں آئے گا. غلامی، مررتو بے غلامی، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلامی اب یہ فاعل ہے، لیکن دیکھیے ضمہ دکھ رہا ہے کہیں؟ غلامی مفعول بہ ہی ہے، یہ فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. یہ مفعول منصوب، یہ مجرور ہے نا. تو منصوب یہ فتحے سے ہے، فتحہ ظاہر مقدر. مرفوع ضمے سے ہے، ضمہ کیا ہے؟ مقدر. مقدر کسرہ مقدر. یہ دو ہیں جو تینوں حالتوں میں کیا رہتے ہیں؟ مقدر. اور جو اس میں منقوص ہوتا ہے، اس میں منقوص دو جگہ مقدر ہوتا ہے. جیسے جاءنی قالی، رأیت قاضیہ. یہاں تھوڑا مٹ رہا ہے، ادھر لکھ دیتے ہیں رأیت قاضیہ. یہ دیکھیں یہاں پہ فتحہ آ گیا تو یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے، مررتو بے قاضی ہو جائے گا، بے قاضی. اب یہ دیکھیں قاضیہ میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہاں اور حالت رفع میں اور حالت جر میں کیا رہے گا؟ مقدر. ٹھیک ہے، حالت رفع اور حالت جر میں کیا رہے گا؟ مقدر رہے گا. اب آپ تمارین میں آ جائیے مولانا. استخرج الاسماء المعربہ مع ذکر نوع اعرابها مما یلی من الجمل وآتینا عیسی ابن مریم البینات. آتینا تو فعل ہے مولانا کہ نہیں ہے؟ جی آقا. عیسی کیا ہے؟ اس میں مقدر ہے. مفعول بہ ہے، منصوب ہے. علامت نصب جو ہے فتحہ مقدر ہے. ہاں، ابنا کیا ہوگا مولانا؟ مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف. مریم کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. مریم کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ منصوب. ہاں؟ مجرور کیسے ہے؟ فتحے کے ذریعے سے. مجرور ہے، مریم مجرور ہے فتحے سے کیونکہ غیر منصرف ہے. سمجھ میں؟ غیر منصرف جانتی ہیں کہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ جی آقا. جی کنیز ریز بھی سمجھ رہی ہیں غیر منصرف؟ جی نہیں آقا، آپ مجھے سمجھا دیجیے. غیر منصرف اس کا پورا درس آئے گا. اسباب 9 سبب ہوتے ہیں، 9 سبب میں سے جس میں 2 سبب پائے جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ زیر نہیں آتا اور اس پہ تنوین نہیں آتی.
ٹھیک ہے. شکریہ زیر نہیں آغا. آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. جیسے مثال کے طور جی. پر میں لکھ دوں یہاں پہ مریم میں کیا پایا جا رہا ہے بتا دوں آپ. جیسے لفظ مریم، مریم ایک تو اسم علم ہے. اسم علم جانتی ہیں؟ اسم علم یعنی پراپر ناؤن. ہمارا نام، آپ کا نام، یہ کیا ہے؟ اسم علم. عربی میں کیا کہلائے گا؟ اسم علم، پراپر جس کو اس میں انگلش میں علم. پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اس کو عربی میں اسم علم. اسم علم ہے پلس مؤنث ہے. مریم مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث. تو اس کا اسم علم ہونا اور مؤنث ہونا، یہ دو چیزیں اس کو بنا رہی ہیں کیا؟ غیر منصرف. تو لڑکیوں کا جو بھی نام آئے گا، اسی لیے دیکھیے گا جب حدیث کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان فاطمہ، ان فاطمہ تھا. ہے نا. ان حرف جر ہے، حرف جر ہے. زیر آنا چاہیے لیکن نہیں آتا. کیا پتا؟ کیونکہ جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے کس سے؟ فتحے سے. ٹھیک ہے. جی آغا. انشاءاللہ اس کا اسپیشل درس آئے گا، آگے ہے. اور البینات کیا ہوگا؟ البینات ہے، یہ بھی کوئی کیا ہے؟ البینات ارے مفعول بہ ثانی ہے. کیا ہے؟ مفعول بہ ثانی منصوب ہے کسرے سے، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث ہے سالم. یہاں بیٹا پھر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. یا قومنا، تو یہاں پہ مولانا یہ تو آپ نے پڑھا نہیں ابھی. یا حرف ندا ہے، قوم منادا ہے، منصوب ہے اور مضاف ہے، نا مضاف الیہ. اجیبو کیا ہے؟ فعل امر. صحیح نا، فعل امر ہے. داعیہ کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب ہے اور علامت نصب اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. چونکہ کیا ہے یہ مولانا؟ منقوص کی ہے، اس میں منقوص ہے یہ داعیہ. اور مضاف ہے اللہ، مضاف ہے. آمینو بھی فعل امر ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہا ہے؟ جن کا اعراب سے سابقہ نہیں ہوگا ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا، ہے کہ نہیں روبینہ؟ جی آغا صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یا قومنا، تو یا حرف ندا ہے. کسی کو بلاتے ہیں نہیں ہم لوگ اردو میں جیسے بلاتے ہیں اے اوے ابے، اسی طرح عربی میں یا آیا. تو یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. قوما منادا ہے. کیا ہے؟ منادا. منادا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ندا دی جس کو جائے. ندا دی جائے. صحیح منادا ہے. اور جب منادا مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. منادا جب مضاف ہو، منادا کے تین اعراب ہوتے ہیں منادا. صحیح. تو منادا جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. نہ کیا ہوگا؟ جب یہ مضاف ہے تو نہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. اجیبو فعل امر، داعیہ کے اور فاعل اسی میں ہے مولانا. انتم یا واو کا یہ فاعل، اور کیا ہو جائے گا؟ داعیہ مفعول بہ. مفعول بہ منصوب ہے فتحے سے کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے اور مضاف ہے. اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور. علامت جر دکھ بھی رہی ہے. واو حرف عطف ہے نا. اور آمینو، آمینو دیکھیں آمنو اگر ہوتا میم پہ زبر ہوتا تو فعل ماضی ہوتا ہے. آمنا، آمنا، آمنو، دکھ رہا ہے. اگر میم پہ زبر رہے گا تو فعل ماضی، میم پہ زیر ہے تو فعل امر. آمن، آمنا، آمنو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فعل امر کا تیسرا صیغہ ہے. با حرف جر ہے اور ہا کیا ہے؟ مجرور ہے. یا صاحب السجن،
تو یہاں یا صاحب السجن میں یا کیا ہے مولانا؟ حرف ندا. صاحب کیا ہے؟ منادا ہے اور مضاف ہے. یا کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، السجن مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یا مضاف الیہ مضاف ہے، مضاف الیہ مضاف ہے، اور السجن مضاف الیہ. ارباب متفرقون، حرف ندا ہے، ارے حرف استفہام ہے. ارباب متفرقون، اب یہ کیا ہے مولانا؟ مبتدا اور موصوف ہے، متفرقون اس کی صفت ہے، خیرن اس میں تفضیل ہے، ام بھی مولانا حرف عطف ہے، اللہ الواحد القہار یہ بھی کیا ہے؟ سب مبتدا اور خبر ہے نا. مانا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، یہاں پہ دے ما انا بمصرخکم، تو ما مائے نافیہ ہے، انا ضمیر منفصل، بے حرف جر، مصرخ مجرور ہے اور مضاف ہے، کم کیا ہے؟ مضاف الیہ، واو حرف عطف ہے، ما حرف نفی، انتم کیا ہے؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون ہے، با حرف جر میں مصرخیہ کیا ہے؟ یہ مجرور اور مضاف ہے یا مضاف الیہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ان صلاتی، اب یہ صلاتی منصوب ہے لیکن صلات چونکہ مضاف ہے یا کی طرف، اس کا حالت نصب میں فتح کیا ہے؟ مقدر ہے. عامر بھائی تو صلاتی کیا ہو رہا مولانا؟ منصوب ہے لیکن فتح اس کا کیا ہے؟ مقدر. ونسکی، اب یہاں بھی مولانا عطف ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نسکی بھی، اس کا بھی فتح مقدر. ومحیایا، محیا، اب اس میں الف آ رہا ہے نا آخر، تو الف پہ کیا ہو جائے گا؟ مقدر. ومماتی، تو یہاں بھی کیا ہے؟ مقدر. صحیح ہے. للہ، یہ تو لام حرف جر، اللہ مجرور، رب کیا ہے؟ اور مضاف ہے، رب مضاف الیہ اور مضاف، عالمین مضاف الیہ مجرور ہے یا کے ذریعے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. الم نجعل، نجعل فعل مضارع مجزوم لم کے ذریعے، لہو عینین، تو عینین کیا ہو جائے گا مولانا؟ مفعول بہ منصوب، علامت نصبہ الیاء. صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے نا. ولسانا وشفتین اسی پہ عطف ہو جائے گا، یہ بھی منصوب اور شفتین بھی منصوب. وہدیناہ، یہ فعل فاعل مفعول تینوں ہے. النجدین کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ منصوب. صحیح ہے، اور منصوب کیوں ہے؟ یا کے ذریعے، کیونکہ یہ تسنیہ ہے، یا سے پہلے فتح ہے تو تسنیہ ہوگا نا. الراضی بفعل قوم، کسی قوم کے فعل سے راضی ہونے والا، کالداخل فیہم معہم، تو وہ داخل ہے انہی کے ساتھ. تو الراضی مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور ضمہ اس کا مقدر ہے. بے حرف جر فعل مجرور اور مضاف، قوم مضاف الیہ، کاف حرف جر، داخل مجرور، فی حرف جر، ہا مجرور، مع مضاف، هم مضاف الیہ. اشرف الغنا ترک المنع، یعنی بہترین مالداری امیدوں کا ترک کرنا ہے. مولا کائنات کے حدیث میں اشرف الغنا ترک المنع، امیدوں کو آپ ترک کر دیں، یہ سب سے بڑی مالداری کچھ نہیں ہے، آپ ہی مالدار.
اور جتنی امیدیں اتنے آپ کیا ہیں قریب. تو اشرف الغنا مولانا اشرف کیا ہے مبتدا ہے اور مضاف ہے. الغنا کیا ہے مضاف ہے مجرور لیکن اس کا کسرہ کیا ہے مقدر. ترک المنا ترک ہے خبر اور مضاف ہے. المنا مضاف ہے مجرور ہے اور اس کا کسرہ مقدر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اسے دیکھیے گا. اس کے بعد ایک نیا درس الدرس السابع اس میں منصرف اور غیر منصرف جو کنیز آپ کہہ رہی تھی اسے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم لوگ کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد.